نبی کا نام غموں سے ہمیں بچاتا ہے، نبی کا نام غموں سے ہمیں بچاتا ہے، یہی وظیفہ لحد میں بھی کام آتا ہے، نبی کا نام غموں سے ہمیں بچاتا ہے۔ اور نسبت کی بات شہزاد بھائی، جو نام لیوا ہے ان کا حشر میں ساتھ ہوگا، مدینے والے کے ہاتھوں میں اس کا ہاتھ ہوگا، کہ نبی کے جھنڈے تلے وہ بہشت جاتا ہے، نبی کا نام غموں سے ہمیں بچاتا ہے، نبی کا نام غموں سے ہمیں بچاتا ہے، وہ شمس پاس بلائے اور چاند کو توڑے، لعاب دہن سے بازو کٹے ہوئے جوڑے، بغیر گٹھلی کھجورے نبی اگاتا ہے، نبی کا نام غموں سے ہمیں بچاتا ہے، کہا نبی نے علی سے تو میرا بھائی ہے، پیر صاحب فرما رہے تھے جناب مولا کائنات کے حوالے سے، شعر دیکھیے، کہا نبی نے علی سے تو میرا بھائی ہے، فقط زمانے میں اس نے ہی شان پائی ہے، جو سیدہ کی چوکھٹ پہ سر جھکاتا ہے، نبی کا نام غموں سے ہمیں بچاتا ہے، یہی وظیفہ لحد میں بھی کام آتا ہے، نبی کا نام غموں سے ہمیں بچاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دکاؤن نیوز ڈیجیٹل اسٹوڈیو سے آپ کا بھائی، آپ کا بیٹا محمد شہزاد مجید حاضر ہے۔ آج ایک مرتبہ پھر رمضان مبارک ٹرانسمیشن لے کے حاضر ہوں، پیارے چہرے، پیارے لوگ اور آپ جیسے ناظرین اور سامعین کو لے کر آج کے اس پروگرام کو انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ روزانہ ہمارے پاس ایک علمی شخصیت ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں۔ تو چلتے ہیں
اپنے آج کے مہمانوں کی طرف۔ میرے آج کے جو پہلے مہمان ہیں تصوف کی دنیا میں ایک منفرد نام رکھتے ہیں، ایک کمال رکھتے ہیں۔ بچپن سے میرا ان سے گہرا تعلق، آج جب ان کو دیکھا تو دلی خوشی جو ہے وہ مجھے محسوس ہوئی۔ میری مراد حضرت پیر آصف میر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام سرکار، کیا حال ہے آپ؟ میں ٹھیک ہوں حضرت، آپ کیسے ہیں؟ شکر اللہ۔ کتنا پیارا کلر آپ نے کوٹ کا پہنا ہوا ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ایسے جیسے کہ باغ میں کوئی گلاب نہیں کھل جاتا، کیونکہ بہار کے دن ہے، بہاری موسم ہے ماشاء اللہ، اور آپ نے کلر بھی ایسا چوز کر کے لائیں، آپ کے بس وہ بہار ہی بہار ہو گئی ماشاء اللہ۔ آپ کے آنے سے تو ویسے ہی بہار ہو گئی ہے جی۔ آپ کا دل کے اتھاہ گہرائیوں سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو آئے اور آپ نے ہمیں عزت بخشی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات میں مزید بلندیاں عطا فرمائے۔ ہمارے دوسرے مہمان جن سے میں نے وعدہ لیا تھا کہ ایک اور پروگرام بھی آپ نے ہمارے ساتھ کرنا ہے، بڑی مشکل سے پھر آج ان سے مجھے ٹائم ملا، اور میری مراد ہے عمران حسن قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمران بھائی کیا حال ہے؟ جناب الحمدللہ شکر، آپ خیریت سے ہیں؟ بھاگ کے آخر آج پھر آپ کو پکڑ لیا ہم نے، ہے جی۔ چلیں آپ کی محبت ہے جی، اللہ یہ آپ تعالیٰ کی محبت، آپ کی ذرا نوازی کہ آپ ہماری چھوٹی سی درخواست پہ آئے، وعدہ کیا تھا اور وعدہ آپ نے آج وہ وفا کر دیا جی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیر ساری خوشیاں عطا فرمائے۔ بہت شکریہ ناظرین، انشاءاللہ گپ شپ بھی لگی رہے گی، معاملات بھی چلیں گے۔ پہلے چلتے ہیں آصف میر صاحب کی طرف کہ ان کا سلسلہ کیا ہے۔ یہ میر جو ہے یہ ان کی کنیت ہے یا ان کے سسٹر کی طرف سے ان کو ملا؟ تو چلتے ہیں ذرا میٹھی میٹھی تھوڑی سی وہ گپ شپ ہے نا وہ لگاتے ہیں، تھوڑا سا وہ چھیڑا چھاڑی بھی اور تھوڑی سی میٹھی سی گپ شپ بھی کرتے ہیں۔ آصف میر صاحب یہ مجھے بتائیں، یہ میر جو ہے یہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو جی آپ کا شکریہ، آپ کا بھی شکریہ، آپ کے چینل والوں کا، بہت شکریہ، اور عمران بھائی سے بھی کافی مدت کے بعد ملاقات ہوئی، ماشاء اللہ۔ اور ایک اچھے معنی ملاقات ہوئی۔ یہ الحمدللہ۔ دیکھیں یہ دیکھیں بس ان آیات ہیں اللہ پاک کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ۔ سبحان بے اللہ۔ شک بے شک بے شک، ہم ان کے ماننے والوں میں سے، بے ٹھیک شک ہے، ان کے فالوورز ہیں، بے شک، ان کی تعلیمات پہ چلتے ہیں، چلتے ہیں۔ اور ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارا آخری انجام ان جیسا کرے، آمین ثم آمین اور ثم آمین، انہی کے ساتھ ہمیں جگہ دے۔ آمین ثم آمین۔ کہ حدیث مبارک ہے نا کہ ہر مومن، ہر بندہ اپنے رفیق کے ساتھ ہے۔ رفیق کے ساتھ، بے شک، تو جو آپ کا رفیق ہے، آپ اپنا رفیق اچھا چنیں، اچھا چلو، ٹھیک اچھا ہے، چوز کریں، ٹھیک ہے، جس کی زندگی نفسانی خواہشات سے، ہوں، نفسانی لذتوں سے ہوں، پاک ہو۔ ہوں۔ آصف میر صاحب یہ اچھا، بتائیں، یہ جو میر ہے نا جی، جی جی، یہ ہماری کاسٹ ہے جی۔ کاسٹ آپ کی، ٹھیک ہے، جیسے میر تقی میر صاحب تھے، ٹھیک ہے، میر انیس صاحب تھے، ٹھیک ہے، تو یہ کاسٹ ہے۔ اور ہمارے جو بزرگ تھے جی، وہ اہل عرب تھے، وہاں سے چلے بغداد آئے، ٹھیک ہے، وہاں سے چلے ایران آئے، ٹھیک ہے، وہاں سے چلتے چلتے پھر ہندوستان آئے، پھر پاکستان۔ ٹھیک ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ سلسلہ بھی جو ہے وہ لے کے آتے رہے۔ سلسلہ جی ہاں، میں تو سلسلہ قادری اور نقشبند میں جی ذرا بیت ہوں، ٹھیک ہے، اور جو میرے نام کے ساتھ لگتا ہے نا سلسلہ بانی قادری جنیدیہ میریا، یہ میریا سلسلہ مجھے عطا ہوا، ٹھیک ہے جی، اور سید الشریف ٹھیک ہے، رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ جنید بابا جی صاحب نے سبحان اللہ۔ حکم کیا ٹھیک ہے، کہ یہ اس کو تم لانچ کرو۔ اس کو ماشاء نام- اللہ۔ ٹھیک ہے، تو ان کی طرف سے آپ کو ہاں، جو اس کے اسکار ہیں وہ باقاعدہ مجھے مراقبے میں الہام ہوا، الہام القا کہنے اللہ جو کے، بھی ٹھیک ہے، جی، وہ مجھے عطا ہوئے، ٹھیک ہے۔ بس اس میں کام کر رہا ہوں۔ حضرت صاحب دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ آپ کے بچے بھی اس کا اس میں ماشاءاللہ، کیونکہ نوجوان ہیں، ینگسٹرز ہیں، آج کے دور کے وہ بچے ہیں، لیکن ماشاءاللہ وہ بڑے باادب مؤدب، ماشاءاللہ بیٹا آج بھی آیا ہوا ہے آپ کیمرہ سائڈ پہ پیچھے، کیمرے کے پیچھے جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، اور ماشاءاللہ اس میں جو ہے وہ جب دیکھتے ہیں ان کے چہرے کو تو وہ روحانیت اور کیفیت، تو یہ ان کا اپنا ذاتی شوق تھا یا آپ ان کو اس سائڈ پہ لے کر آئے؟ میرے گھر کا ماحول ایسا تھا جی ٹھیک ہے، تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں جہاں بھی جاتا ہوں ٹھیک ہے، کسی محفل میں بچوں کو ساتھ رکھتا ہوں، بالکل یہ بہت تو وہ اچھی بات ظاہر ہے، بات ہے
बच्चों की जो होती है ना जी साइकी, ठीक है, वो बचपन में जो बन गए वो बन जाती वो है। बन जाती है। मतलब बचपन से आपने इनकी वो तरबियत की। तो शुक्र अल्लाह पाक का, आपके आस्थाने पे बड़ी 11वीं शरीफ भी होती है, बिल्कुल शुक्र। उसमें भी मैंने देखा है कि आपके बच्चे जो है ना वो खिदमत में सबसे पहले होते पहले हैं। और दूसरा एक और बात मैंने बताई, आप जो टाइम की पाबंदी जो है वो करते हैं। मतलब जैसे कि मेरे में अब पता नहीं आपकी महफिल में जब भी आता हूँ तो वो टाइम की पाबंदी जो है वो थोड़ी सी आउट हो जाती है, कुछ समझ ऐसी होती है। लेकिन मैंने ये देखा कि आप जब टाइम आपका आउट हो जाता है तो जो भी आ जाए आप उसको टाइम ज़रूर देते हैं, लेकिन फिर आप उसको मुख्तसर टाइम देते हैं कि टाइम पे प्रोग्राम आपका शुरू हो जाता है, एक बंदे हो, दो हो ना हो, आपने अपना प्रोग्राम टाइम पे शुरू करना है। कोई आए कोई जाए, आपको इससे कोई नहीं, आपने नमाज ज़ुहर भी अपने टाइम पे अदा करवानी है और आपने दुरूद सलाम और दुआ भी जो है वो अपने टाइम पे करनी है। तो ये एक मुझे आप लोगों के आस्थाने का जो ये अंदाज़ है, ये तरीका है, ये मुझे उसकी बड़ा वजह है ना जी, जी जी अक्सर लोग आते हैं बाहर से भी आते हैं, ठीक है उनकी वापसी भी होती है, ठीक है जी तो कोशिश होती है कि हम उन्हें अपना जो हमारा जरा टाइम फ्रेम है या शेड्यूल है उससे 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं, इससे ज़्यादा। क्योंकि मैंने देखा कि आपकी महफिल में ना हर किस्म के लोग, हर मतलब फ़िक्र से जितने लोग ताल्लुक़ रखते हैं वो आपके स्टेज पे मुझे नज़र आते हैं और हर बंदे को आप उनकी पूरी उसी तरह से रिस्पेक्ट और इज़्ज़त देते हैं जिस इज़्ज़त के वो काबिल होते हैं। तो मैंने आपके आस्थाने पे ये चीज़, क्योंकि बाज़ जगह आप देखें तो एक बंदे को ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया जाता है और दूसरे को डिवैल्यू किया जाता है। असल में इस तरह में जी, अगर आप देखिए कानून फितरत है, हर सीनियर अपने जूनियर के लिए जगह छोड़ता है, जगह छोड़ते हैं, ठीक है। एक बहुत बड़ा नाम है ना, अगर हम उसको 2-3 घंटे दे दें ठीक तो है, जो जूनियर बैठे हैं फिर तो उन्हें चांस नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा बिल्कुल तो सही। फिर वो जो सिलसिला आ रहा है नीचे से ठीक ऊपर है, वो लोग नहीं आएंगे, वो लोग नहीं। तो आपने रास्ता देना है। अच्छा साहब, कुछ अरसा आप जो है वो रुपोश हो गए थे, अब सर्विस फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर स्क्रीन पे हैं। मेरी सर्विस थी जी, ठीक मेरी है, पोस्टिंग हो गई थी इस्लामाबाद, ठीक है, फिर मैंने तकरीबन उधर 8-9 साल उधर गुजारे। इसीलिए फिर आप हाँ, स्क्रीन से गायब थे, से- स्टेज से गायब थे, हाँ, नजर नहीं आ रहे थे। तो हम अक्सर सोचते होते थे कि आसिम मीर साहब क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए, वजह क्या थी? अच्छा, वो वजह ये थी कि आपकी पोस्टिंग जो है इस्लामाबाद में हुई थी। नाज़रीन, इंशाल्लाह मौजू भी जो हमारा मौजू है आज का उसकी तरफ भी इंशाल्लाह आएंगे। इमरान भाई की तरफ जाते हैं। बड़ी बातें पिछले प्रोग्राम में हमसे रह गई थी तो आज इमरान भाई से करते हैं। इमरान भाई, अपने वालिद साहब के साथ गुलाम हसन साहब, बहुत बड़ा नाम, कहाँ कहाँ सफ़र करने का आपको मौका मिला? मेरी भी खुशबख्ती है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में 3 प्रोग्राम, एक उनके साथ मैंने नाड़ा शरीफ में प्रोग्राम पढ़ा, जी एक प्रोग्राम मैंने उनके साथ जो है वो उछड़ी में पढ़ा, झंड में पढ़ा, और एक प्रोग्राम मैंने उनके साथ जो है तो मामू कांजन फैसलाबाद में पढ़ा। ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात, और मैं उनसे रहनुमाई की जो मेरी तरबियती जो मुलाकातें थी, वो आपका जो आबाई घर है वो जो ढक्की के ऊपर है, नीचे मुझे अच्छी तरह याद, एक छोटा सा कमरा था, उसमें एक चारपाई पड़ी हुई थी, तो वहाँ पे जो है मेरी उनसे 3-4 मुलाकातें जो है वो हैं। तो आप अपने वालिद साहब के साथ कहाँ कहाँ सफ़र के लिए गए और आपने उनके सफ़र के दौरान क्या क्या अपने वालिद साहब से आपने सीखा? शहजाद भाई, मेरा सफ़र उनके साथ नात खानी के हवाले से तो इतना नहीं है। ठीक है, उसकी जैसे मैंने आपको पहले प्रोग्राम में भी बताया था कि उनकी अलालत के बाद मैं प्रॉपर मतलब महफिल पढ़ने शहर से बाहर गया, ठीक है, लेकिन इत्तफाकन 2-3 महाफिल मतलब ऐसी कोई 4-5 महाफिल में मेरा जाना उनके साथ आउट ऑफ स्टेशन हुआ। अच्छा, और उसमें खुशकिस्मती ये हुई कि बहुत बड़े पैनल्स थे जिसमें आज़म चिश्ती साहब, मोहम्मद अली ज़हूरी साहब, जी जी, अलहाज खुर्शीद अहमद साहब, इन जैसे लोगों की फिर मुझे मैयत नसीब हुई। मैं उनके पास बैठा, उन्होंने बड़ी शफ़क़त की, ज़ाहिर वाले साहब के साथ एक तल्लक था। फिर वो आपको पता है हम अंजुमन अंदुलिबान रियाज़ रसूल के प्लेटफॉर्म के महफिल करते थे, उसमें सारे पाकिस्तान की क्रीम आती थी, तो सबके साथ हमारे फैमिली रिलेशंस थे। ठीक है, तो इस हवाले से मेरा उनके साथ मतलब आउट ऑफ स्टेशन इतने सफर नहीं है, ठीक है, लेकिन ये कि लोकली तो आपको पता है वो मतलब मैं फिर उनके साथ था, लेकिन वो भी मुझे इतना टाइम लगा ले अपने ऑफिशियल लाइफ में मैं नहीं था उनके साथ। बट ये कि जो इंस्पायरेशन है वो तो डेफिनेटली उनसे है मेरी, और उनको सुना भी बहुत,
اگر شہر میں بھی گئے ہیں تو میں نے ان کو سنا، ان کے ساتھ محافل وغیرہ اٹینڈ کی، تو اتنا میرا ان کے ساتھ تھا۔ عمران میں کچھ ذاتی سا سوال کروں گا ضرور، جی۔ کیونکہ ہمارے چینل والے اس کشمکش میں ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں، مجھے کہا شہزاد بھائی کہ عمران بھائی سے تو آپ نے یہ سوال کیا ہی نہیں تھا اس پروگرام میں، کہ چلیے انشاءاللہ نیکسٹ عمران بھائی ٹائم دیں تو دیکھیں آپ ایسے بڑے ذاتی سوال پوچھتے ہیں۔ اس بارے میں بڑا ہلچل عمران بھائی کہ یہ شہزاد جو ہے نا یہ ان کی وہ تارے چھیڑتا ہے، میں اب کیا کروں، یہ جو ناظرین ہے یہ مجھے آپ لوگوں کو چھیڑنے میں اور ذاتی سوال کرنے میں، چلیں کوئی بات نہیں، آپ بسم اللہ کریں، ہم بھی تیار ہیں۔ ہاں یہ دیکھیں۔ اچھا عمران، بات یہ ہے کہ میں نے یہ سنا ہے کہ آپ لوگوں کا جو گھرانہ ہے یا غلام حسن صاحب تھے، میں نے سنا کہ پی ٹی وی کی جو لائبریری ہے اس میں غلام حسن صاحب کی غزلیں جو ہیں وہ پڑھی ہوئی موجود ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے قوالی کا سسٹم شروع کیا، اور جب وہ آستانہ یکتوت سے جب وہ منسلک ہوئے مولوی جی صاحب سے، تو انہوں نے انہیں کہا کہ بھئی آپ جو ہے تو غزلیں بھی چھوڑ دیں، آپ جو ہے تو قوالی بھی چھوڑ دیں، آپ جو ہے تو یہ کیا کہتے ہیں نعت۔ پھر ایک میوزک ڈائریکٹر ہوا کرتے تھے 1992 سے لے کر اور 1999 یا سن 2000 تک پی ٹی وی پشاور سینٹر کے اسرار، میرے خیال سے وہ غلام حسن صاحب کے کزن تھے، کیا تھا؟ نہیں وہ کیا تھا، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور یہ چیز اس کے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ سٹارٹ میں اصل میں نا نعت جس طرح منظور القرنین صاحب نذیر حسین شامی صاحب کے شاگرد، ہاں جی بالکل، نذیر حسین شامی صاحب پراپر ایک کلاسیکل سنگر تھے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اب ان کی غزل اور ان کی جو قوالی ہے وہ بھی اسی پس منظر میں ہے۔ جب آپ کسی استاد کے پاس جاتے ہیں تو استاد آپ کو ڈفرینٹ اصناف سے متعارف کرواتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو بندہ کہ وہ صحیح استاد ہے، ہاں بشرطیہ، اور دوسرا یہ کہ آپ کی تعلیم جو ہے نا وہ مطلب اچھا استاد وہ ہوتا ہے جو شاگرد کو کہیں مار نہ کھانے دے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایک ایسی صنف ہے میوزک کی لائن، کیونکہ میوزک جو ہے، میں نے پروفیسر طاہر القادری صاحب کے جو برخوردار ہیں حسین محی الدین صاحب، ان کا ایک بہت اچھا پروگرام پوڈ کاسٹ سنا میں نے، جس میں انہوں نے موسیقی کو ایک جو ہم لوگ کہتے ہیں نا جنرلی کہ روح کی غذا ہے، انہوں نے اس کو شریعت کے طور پہ ثابت کر دیا۔ اچھا جی، تو یہ پوری کائنات سر میں ہے، اگر کائنات سر میں نہ ہو نا، اب بندہ کہتا ہے یار ستارے ایک دوسرے کو ٹکرے مارتے ہوں، ٹھیک ہے نا، اس کی وجہ کیا کہ یہ بے سرا ہو گیا۔ بے سرا کیا کہتے ہیں؟ بے سرا اسی چیز کو کہتے ہیں کہ جو چیز اپنی لے میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، ردم میں نہیں ہے۔ تو موسیقی جو ہے نا وہ، چونکہ میرے والد صاحب نے جس استاد کا انتخاب کیا وہ ان سے انہوں نے پھر یہ اصناف سیکھی گریجویلی۔ پھر اس کا وقت ایسا تھا، ایک ٹائم تھا ٹی وی کا، اس میں انہوں نے پھر کلام اقبال بھی پڑھے، ٹھیک ہے، جیسے ہم بھی اسکول ٹائم میں پڑھتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر اس میں تھوڑی سی جدت آئی تو ریڈیو پاکستان سے انہوں نے کہا یار آپ غزل بھی کہیں، جس طرح پروفیسر روفی صاحب وہ پورے اس پروفیشن سے ہٹ کے ادھر آئے، آپ کو پتہ نہیں اس چیز کا، پراپر غزل سنگر تھے۔ میں نے سنا کہ میڈم نورجہاں جن سے کچھ کلاسیں لیتی تھی ان کے یہ بھی کچھ، ہاں جی، تو یہ اس پس منظر میں پھر وہ ان کا ایک ٹائم رہا اس طرح۔ پھر مولجی کے ساتھ تو نسبت ان کی ہوئی، وہ تو مطلب بیعت تھی ان کے۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ نے 1983 میں جب یہ پہلی مرتبہ کل پاکستان میں محفل نعت پڑھنے گئے ہیں کراچی، علامہ ریاض الدین سہروردی صاحب نے بلایا ہے، تو اس کے بعد ظاہر ہے وہ رجحان چینج ہوتا گیا۔ اللہ تعالیٰ میں پھر وہی بات کروں گا جس طرح میرے لیے کہتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ بلیسنگز ہوتی ہیں، وہ بلیسنگز اس طرح ہوئی کہ پھر انہوں نے پھر ٹی وی پہ بھی چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، پھر یہ پراپر نعت کی طرف آ گیا۔ مطلب یہ بات جس میں ہے جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ ناظرین آپ نے دیکھا، یہی آپ مجھ سے کہلوانا چاہ رہے تھے، یہ نہ ہو کہ بعد میں عمران بھائی نے میرے کان کھینچے نہ کرتے ہوئے، پھر اچھی بات نہیں اس میں کوئی بات نہیں ہے، میں نے اس کو بڑا اوپن نہیں کلیئر والی بات ہے۔ اب یہ بار بار یہ ویوز جب باہر بھی ملتے ہیں، کمنٹس میں بھی کہتے ہیں عمران بھائی سے آپ نے یہ سوال کیوں نہیں کیا، یہ کیوں نہیں کیا، یہ کیوں نہیں کیا، آصف میر صاحب سے آپ نے یہ سوال کیوں نہیں کیا، لیکن اب دنیا اتنی وہ کیا کہتے ہیں فاسٹ ہو گئی ہے عمران بھائی، جیسے آپ نے کہا، تو ہر سوال جو ہوتا ہے اللہ نہ کرے کہ ہم، اچھا دیکھیں جس طرح میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، اب آپ کا پڑھنے کا انداز جو ہے نا وہ ہے بڑا جذباتی والا، ٹھیک ہے نا، ہمیں بھی لوگ سوال کرتے ہیں، ناظرین دیکھا یہ بات کر رہے ہیں، ہمیں سوال کرتے ہیں کہ یار وہ نعت کا رنگ نظر نہیں آتا، یہ تو بالکل وہ قوالی والا انداز ہے، ٹھیک ہے، کہ شہزاد مجید جب پڑھے ہوتے ہیں تو دور سے پتہ لگ جاتا ہے کہ شہزاد مجید پڑھا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ایک جنون میں ہے، وہ ایک اپنی اس کی کیمسٹری
ہسٹری ہے. ہاں بالکل اس میں دس از دا فیکٹ. ہاں یہ ایک اپنا ایک رنگ ہے. بالکل اسی طرح مطلب یہ کہ اب آپ کو اچھا میں اکثر لوگوں کو کہتا بھی ہوں کہ یار جب بندہ اپنے رنگ میں ہوتا ہے نا پھر اس کو نہیں پتا ہوتا وہ کس رنگ میں رنگا کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اسی طرح تو اس حوالے سے بس یہ ہے کہ دوسری ایک چیز میں اب نئے پڑھنے والوں کو بھی بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے ادب والی نعت سیکھنی ہے تو پھر آپ کو کلاسیکل سیکھنا پڑے گا. صحیح ہے. کیونکہ کلاسک جو ہے نا وہ ادب ہے. ٹھیک ہے. اور باقی اگر آپ جس طرح فی زمانہ چل رہا ہے وہ تو چل ہی رہا ہے. لیکن دیکھیں وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ کبھی مار نہیں کھائیں گے جب آپ کو اے سے لے کے زیڈ تک الف سے لے کے یہ تک سب چیزوں کا پتہ ہو. بندہ مکمل نہیں ہوتا لیکن یہ کہ بیسکس جو ہے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ بندہ مار نہیں کھاتا. آج اگر نعت کے حوالے سے الحمدللہ اس بات پہ میں تکبر نہیں کرتا نہ مجھے اس بات پہ فخر ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کہیں کلاسک انداز میں اگر کہیں ججمنٹ کرنی ہو تو مجھے بٹھایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا. بالکل پوائنٹ یہ ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے سیکھا ہے تو میں نئے لوگوں کو لیے بھی کہوں گا کہ کم از کم سیکھ کے آئیں تھوڑا سا. دوسرا ایک اور چیز ہے کہ میرے حوالے سے یہ بھی آج اوپن باتیں ہو رہی ہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یار اس کے پڑھنے کا انداز جو ہے وہ گرا بہت کرتا ہے. یہ گرا بیچ میں دیکھیں گرا ایک فن ہے. ٹھیک ہے. یہ ہر بندے کو نہیں آتا. ٹھیک ہے نا. گرا کا مطلب ہوتا ہے جس مضمون پہ آپ چل رہے ہیں اسی مضمون پہ آپ نے شعر دینا. ہاں مطلب بعد اب میں مدینہ پاک کی کر رہا ہوں تو گرا میں ہجر کی لگا رہا ہوں. یہ کام جو ہے نا مطلب بندے کو آنا چاہیے. اب جو اس پہ تنقید کرتا ہے نا اس کا مطلب اس کو آتا نہیں ہے تو اس کو سیکھنا چاہیے. ہاں جی. ناظرین گرا بندی کی جیسے کہ عمران بھائی نے بات کی ہے گرا بندی میں جو ہے تو کھلے الفاظوں میں بھی کہتا ہوں ان کے پیٹ پیچھے بھی کہتا ہوں کہ عمران بھائی نے یہ کہا کہ گرا بندی. دوسرا ان میں ایک یہ بات ہے اچھا ناخواں وہ ہوتا ہے کہ وہ جو محفل کو دیکھ کر اس ٹائم جو بات ہے نا بعض اوقات عمران بھائی ذہن میں کچھ اور یہ اعتزاز سید اعتزاز علی شاہ کیمرے کے پیچھے بیٹھے ہیں ان کے شاگردوں میں سے وہ اس سے بھی میں نے پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ بھائی اب عمران بھائی جب بیٹھے ہوتے ہیں کچھ اور ذہن ہوتا ہے جب مائک پہ کھڑے ہو جاتے ہیں پھر ذہن کچھ اور ہو جاتا ہے. تو یہ عمران کی بات ہے اور یہ جو گرا بندی ہے نا یہ ہر بندہ کر بھی نہیں سکتا. تو عمران بھائی کی یہ انفرادیت ہے کہ وہ گرا بندی کرتے ہیں. ناظرین انشاءاللہ یہ گپ شپ بھی لگے رہے گی موضوع کی طرف بھی آئیں گے. بڑی چھیڑا چھاڑی رمضان کا مہینہ ہے روزہ ہے لیکن یہ گفتگو ہم اس لیے کرتے ہیں کہ جو ہمارے ناظرین ہیں جو سامعین ہیں وہ بھی مستفیض ہوں اور بالکل یہ نہیں ہے کہ ماتھے پہ 12 بجے میں جی میرا تو روزہ ہے کوئی بات میرا تو روزہ ہے. نہیں روزہ ہمیں یہ نہیں کہتا. روزہ یہ کہتا ہے کہ آپس میں پیار محبت جو بات آپ کے دل میں ہے وہ منہ پہ کر دی جائے تو وہ بات بھی کلیئر ہو جاتی ہے اور دل میں کدورتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں. میں آپ کی بات دوسرے کو کروں آپ دوسرے کی بات تیسرے کو کریں میری بات آپ اس کو کریں. یہ جو ایک دوسرے کے ذریعے سے جو بات پہنچتی ہے وہ پھر 1 سے 2 بن جاتی ہے 2 سے 3 بن جاتی ہے. پیار محبت اسی میں ہے کہ آپ کے جو گلے ہیں وہ مجھ سے کریں میرے جو گلے ہیں میں آپ سے کروں تو تب جا کے جو بات بنتی ہے. ہمارا ماشاءاللہ بالکل بھی ہمارا مقصد نہیں ہے کہ ہم آپس میں تکرار کریں لیکن آپ لوگوں کے لیے آپ کے سوالوں کے جواب کے لیے ہماری یہ تکرار ہوتی ہے. چلیے آصف میر صاحب کی طرف. آصف میر صاحب جب کسی پیر کا نام آتا ہے تو ہمارا ذہن ڈائریکٹلی تصوف کی طرف چلا جاتا ہے. تو آیا ہر پیر جو ہے وہ تصوف پہ پورا ہوتا ہے یا اس کا منبع ہوتا ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا تصوف کے بارے میں ہوتا ہے اور ہر پیر جو ہے اس چیز پہ پورا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یا ہونا ضروری ہے یا نہیں یہ سوال ہے آپ سے. جو بھی صاحب طریقت ہوگا ٹھیک ہے تو وہ صاحب تصوف بھی ہوگا. ٹھیک ہے لیکن لازمی نہیں ہے جی لازمی نہیں. ٹھیک ہے جو پیر ہوگا وہ درویش بھی ہوگا. ٹھیک ہے یا صاحب مقام بھی ہوگا. بعض لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں وہ چیز آستانے کی صورت میں مل گئی ہے. ٹھیک ہے ریڈی میڈ انہیں مل گئی ہے وہ گراس روٹ سے اوپر آئی نہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا. جب آپ گلیوں میں دوڑیں گے سڑکوں پہ پریشان پھریں گے تو آپ کو موسم کا پتہ چلے گا گرد و غبار کا پتہ چلے گا. جب آپ اے سی کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سخت بار گرمی ہے تو آپ کو تو پتہ نہیں ہے کیا ہوگا. ٹھیک ہے اس طرح جو پیران صاحبان ہیں نا ان کے لیے پہلا اسٹیپ تو یہی ہے. ٹھیک ہے کہ وہ پبلک میں آئیں صحیح مسائل کو دیکھیں ٹھیک ہے
اور جو مجاہدہ ہے، جو پروسیس ہے، طریقت کا جو اصول ہے، اس سے اپنے آپ کو گزاریں. جب وہ گزاریں گے تو زمانے کی نفس پہ آئیں گے. دیکھیں ایک عالم میں نا، فاضل میں اکثر جب میٹنگز ہوتی ہیں ہماری علماء اور مشائخ کے ساتھ، جن کے انسٹیٹیوٹ یا دارالعلوم ہیں، میں انہیں ایک ہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے دارالعلوم کے سلیبس میں آپ اکنامک پڑھائیں تاکہ ملک کی اکانومی کو آپ سمجھ سکیں. آپ پولیٹیکل سائنس پڑھائیں کہ پالیٹکس کو سمجھ سکیں. اور تیسری سب سے اہم چیز جو ہے وہ سائیکالوجی ہے. اگر ایک عالم فاضل کو نے سائیکی پڑھی ہوئی ہے، سبجیکٹ اس نے پڑھا ہوا ہے اور اس کے اوپر گرپ ہے، تو جب بھی وہ ممبر پہ بیٹھے گا نا تو بولنے سے پہلے اپنے آپ کو تولے گا کہ میری بات کہاں تک اثر کرتی ہے، لوگوں کی نفسیات کتنی تبدیل ہوتی ہے، کیا مطلب امپیکٹ ہوتا ہے. لیکن بدقسمتی ہے وہاں ایسا نہیں ہے. حضرت آج کل آپ نے دیکھا ہے ہمارے راولپنڈی سے، نام تو مجھے بھی نہیں آتا، ایک پیر آج کل سوشل میڈیا پہ، عمران بھائی آپ نے بھی دیکھا ہوگا، وہ پیرو، اور اس نے لٹکائے کیا ہوئے، اس نے وہ بت لٹکائے ہوئے، اس نے وہ پنجرے لٹکائے ہوئے، اس نے کھوپڑیاں جو وہ لٹکائی ہوئی ہیں، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ تیزاب پی رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں، میں پیروں کا باپ ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں. یہ پیری مریدی کون سی طرف جا رہی ہے؟ ہر بندہ جب وہ ٹوپی پہن لیتا ہے، تسبیح پکڑ، چھوٹی تسبیح ہوتی ہے، تسبیح پکڑ لیتا ہے، یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ تو یہ آج کل یہ کیا ہے؟ مجھے اس چیز کی اتنی آسان ہو گئی یہ پیری مریدی. بدقسمتی جی ہماری جو فیلڈ ہے نا، اس میں ڈاکومنٹڈ سند نہیں. ٹھیک ہے وسیلے کا علم ہے اور وہ چل رہا ہے. آپ کی مرضی، آپ اس کو کسی طرح بھی لے لیں. جب تک آپ اس کو ڈاکومنٹڈ نہیں کریں گے نا، یہ مسائل آئیں گے. ایک ہوئی بات. دوسری بات یہ کہ جو آپ نے بات کی نا کہ پنجرے لٹکا ہوئے یہ ہے وہ ہے، تو ہماری طریقت میں دو لوگ تو ایک کاملین اور ایک عاملین. کامل بندہ کبھی بھی موکل کی طرف نہیں جاتا، جنات کی طرف نہیں جاتا. وہ للہ فی اللہ ہوتا ہے. اس کا پہلا مقام فنا فی الشیخ ہے، دوسرا فنا فی الرسول ہے، تیسرا فنا فی وہ اس طرف جائے. جو عاملین ہے نا، وہ مخلوق کے محتاج ہوتے ہیں. مخلوق کیا ہے؟ جنات، موکلات، فرشتے، وہ ان کے پیچھے دوڑ لگاتے ہیں. اب اس میں بھی دو چیزیں آ جاتی ہیں. کچھ منفی مخلوقات ہیں، شیاطین، شتونگڑے، چیلے، وہ انہیں قابو کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں، وہ بن جاتے ہیں پیر. تو پیر تو ہوتا ہے رہنما ہے، لیکن وہ اپنی پوری انرجی کے ساتھ، اسٹرینتھ کے ساتھ نیگیٹو جو چیزیں ہیں وہ ان کو ریپرزینٹ کرتا ہے اور معاشرے کو ڈسٹرب کر رہا ہے. اور عوام سے یہ گزارش ہے کہ جانا ہے تو باشرہ اور اس شخص کے پاس جائے جو شریعت کے اوپر بھی پورا اترتا ہو، طریقت، حقیقت، معرفت اور شریعت کے اوپر. حضرت آپ نے موکلین دیکھیں، فرشتے، جنات اور موکلین. موکل کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں یہ کیسے ملتا ہے؟ موکل کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ ذرا بتائیں کیونکہ یہ ہماری عوام کو نہیں پتا. موکل کیا ہے؟ کچھ چیزیں عوام کی ہیں، کچھ چیزیں خواص کی ہیں. ٹھیک ہے. اگر اس میں بات کروں گا تو ایک پنڈورا باکس کھل جائے گا. میں بات کر لیتا ہوں، کر دیتا ہوں. فرشتوں کے بعد موکلات آتی ہیں، پھر جنات آتی ہیں. ٹھیک ہے. اور موکلات ناری یا نوری؟ نوری بھی ہے اور ناری بھی. اور یہ جو جس کے قابو میں ہوتے ہیں، وش میں ہوتے ہیں، اس کو نظر آتے ہیں؟ کسی کو نظر آتے ہیں اور مطلب کچھ کے اوپر وہ اپنے آپ کو اشکارا کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ایک ہمارے پشاور. اچھا ایک بات کرتے ہیں، یہ جتنی بھی مخلوقات ہیں یہ حرف آخر نہیں ہے. یہ انفارمیشن کی حد تک ہے، رزلٹ آپ کو نہیں دے سکتے. رزلٹ وہ اللہ دے گا. یہ میرا 40 سال کا ایکسپیرینس ہے. طریقت یہ جو کہہ رہے ہیں ہم موکلات سے کام لے رہے ہیں،
وہ کام لیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن حرف آخر نہیں ہے نا کہ جی جی وہ آپ کو انفارمیشن دے دے گا ٹھیک ہے کہ آج آپ کے گھر میں آپ کی فیملی کا جھگڑا ہوا ہے ٹھیک ہے اور وہ ہوگا. اس کی مثال ایسی ہے نا کہ جیسے آپ کرکٹ کے میچ ہو رہے ہیں, آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں, آپ رزلٹ تو چینج نہیں کر سکتے, صرف دیکھ سکتے ہیں. دیکھ سکتے ہیں دیٹ از اٹ. اس سے آگے ان کا کچھ پرابلم حرف آخر نہیں ہوتا. بالکل نہیں. اچھا دیکھیں اچھا اور ان کی اکثر باتیں جو ہوتی ہیں اکثر باتیں غلط بھی ہو جاتی ہیں اسی طرح. اچھا دیکھیں ایک اور بات میں نے دیکھی ہے نا کہ اکثر یہاں پہ کچھ کیفیت آ جاتی ہے بندے کے اوپر قوالی کے ٹائم یا محفل. عمران بھی آپ نے دیکھا ہوگا محفل میں ایسا کوئی وجدانی کیفیت آ جاتی ہے. میں تو اپنی طرف سے اس کو وجد ہی کہتا ہوں کہ وجد ہے یا وہ ہے, لیکن بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جن آ گئے اس کو. میں عرض کرتا ہوں عرف عام میں لوگ کہتے ہیں جی جن آ گئے, یہ کیا ہے؟ میں آپ کو عرض کرتا ہوں یہ کیا ہے؟ یہ جو وجد ہے نا جی, ایک اختیاری ہوتے ہیں اور ایک غیر اختیاری. بالکل بالکل یہ پوائنٹ جو غیر اختیاری ہے وہ جینون ہے. ٹھیک ہے, وہ ایک کیفیت کا نام ہے. کیفیت کا نام ہے جب آپ پیک پہ چلے جاتے ہیں عشق میں, عشق میں محو ہو جاتے ہیں, آپ کو ہوش نہیں رہتا ارد گرد ذرا کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو شریعت کا بھی اصول ہے کہ ایسے بندے پہ شریعت لاگو نہیں ہوتی. وہ اپنے حال میں نہیں. حضرت میں نے جیسے کہ میں نے اکثر کتابوں میں یہ پڑھا ہے, اس طرح ہوتا تھا ہمارے ساتھ کے معاملے عمران بھائی لگے رہتے تھے. تو کچھ سال پہلے نا ایسی وہ ذہن میں ایک وہ ایسی ہوا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے. تو جب میں نے ایک بندے سے ایک عالم سے رابطہ کیا تو اس کو کتابوں کے حوالے دے کر مجھے کہا کہ جو وجد آ جائے وہ جائز ہے اور جو وجد کھیلا جائے وہ حرام ہے. بات ختم ہو گئی. وہ حرام ہے. وہی بات جی یہ بات ایک اختیاری اور ایک جو اختیاری ہے وہ ناجائز ہے, جو غیر اختیاری ہے وجد وہ جو ہے وہ جینون ہے, وہ جینون ہے, وہ ٹھیک ہے. لیکن حضرت اس کو آپ جنات کا چکر دے سکتے, جنات کو یہ اجازت ہے کہ انسانی جسم میں روح میں گھس جائے یا نکل آئے. آج کل آپ میں نام نہیں لیتا ایکس وائی زیڈ ایسے کہتے ہیں نکل آیا جی گھس گیا جی. میں عرض کرتا ہوں ہاں جی یہ شخص عامل ہے, یہ عمل ہے. ٹھیک ہے, عاملین کے ساتھ دیکھیے کامل جو ہوتے ہیں نا جی وہ آپ کے اندر نکھار پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو خالق اور مخلوق کا جو رابطہ ٹوٹا ہوا ہے وہ آپ کا رابطہ بحال کر دے گا. باہر کرتے ہیں مالی دلے دا رفتار درویشان. درویشان یو قدم تر عرش پورے رسی مالی دلے دے رفتار درویشان. بات ختم. ٹھیک ہے, اور یہ جو عامل لوگ ہوتے ہیں یہ تو قریب آپ کو پتہ ہے نا پیٹ ہر کے ساتھ ہے, روزگار کے چکر میں سارے کو مجبوری ہے. وظائف دیتے ہیں. میں جی بالکل جی میرے اس وقت 150 خلفاء ہیں. یہ قادری, نقشبند, چشتی, سہروردی باقاعدہ میں دستار بندیاں کرتا ہوں. اچھا میرے ایک اور اور سوال اس میں ویل ایجوکیٹڈ لوگ بھی شامل ہیں, سی ایس پیز بھی شامل ہیں, جی جی اور عوام الناس بھی شامل میں نے سنا ہے کہ جو وظائف ہوتے ہیں ہر وظیفے کا اپنا موقع ہوتا ہے. تو وہ اگر آپ اس کو وظیفے کے طور پہ کرتے ہیں کہ بھائی موقع مجھے حاصل ہو جائے یا میرے تابع ہو جائے, تو وہ پھر اپنے آپ کو بچانے کی خاطر بڑے بڑے حربے اور بڑے بڑے وار آپ کو کرتے ہیں. ریزسٹنس کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو میں نے یہ سنا ہے کہ جس نے آپ کو یہ وظیفہ دیا جو آپ کا پیر کامل ہے وہ رات کو پڑھتا ہے اور آپ پہ وہ نظر رکھتا ہے, آیا یہ سمجھ ٹھیک ہے اس کے بعد سے بچاتا ہے. میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں. طریقت جو ہے نا جی طریقت وہ آپ کو روحانی سپورٹ دیتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی آپ کے پیچھے میں ہوں, میرے پیچھے میرا مسجد ہے, اس کے پیچھے دوسرا مسجد ہے, اس کے تو یہ سلسلہ چلتے چلتے حضرت علی کرم اللہ وجہ تک جو ممبئی ولایت ہے بے شک, پھر اس کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتا ہے. مطلب یہ اس طرح نہیں ہے. ہاں یہ تو اچھا جو آپ جو بات کرتے ہیں نا وہ طریقت کے وہ وظائف ہے ہی نہیں ہے, وہ تو موکلات کی بات وہ موکلات کی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے کوئی چلا کاٹنے سورہ مزمل کہا ٹھیک ہے, تو لازم بات ہے اس کے اپنے موکلات ہیں. ٹھیک ہے, تو رات کو جب آپ بیٹھیں گے تو جس نے آپ کو اجازت دی ہے وہ آپ کو واچ کرے گا, ٹھیک ہے, وہ آپ کو مطلب یہ ہے کہ اپنی نظر میں رکھے گا, بالکل. تو تب جا کے اور اس کی اپنی پرہیز ہوگی, ہاں بڑی سخت پرہیز ہے اس کی. دیکھو پرہیز سے بات ہی نا. ناظرین آپ کے کمنٹس میں سے مجھے اور چند ساتھی نے مجھے چلکاف, اب یہ جو اس فیلڈ سے ہے یہ ان کو پتہ ہے, حضرت صاحب کو پتہ ہے. میں نے یہ سنا ہے چلکاف کا جو چلہ ہے یہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر کیا جاتا ہے, پانی میں کھڑے ہو کے کیا جاتا ہے, یہ ضروری ہے یا یہ اس طرح کیا گیا ہے؟ نہیں کئی لوگوں نے کیا گیا چلکاف. آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن میری لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس طرف نہ آئے. ٹھیک ہے. مخلوق کو قابو کر کے تم کیا کرو گے, اللہ کو کیوں نہیں پاتے؟ چلکاف میں بھی یہ ملتے ہیں, یہ بندے ملتے ہیں جو یہ موکلات آپ کہتے ہیں. ہاں یہی ہوتی ہے, جنات وغیرہ ہیں وہ
मतलब एक तरतीब की सूरत में आपके पास आते हैं, ठीक है, वो आप जब वो आपके काबू में आता है तो अहद व पैमान करता है, ठीक है, और अहद व पैमान के ऊपर आपने पूरा उतरना है, उसने भी पूरा उतरना ठीक है, है। वो जो एग्रीमेंट हो जाते हैं, एक किस्म का एग्रीमेंट ही कहते हैं, फिर वो आपके काबू में आता है। मैंने ये सुना है कि जो लोग ये काबू करते हैं उनकी औलाद में अक्सर माजूरी पाई जाती है, माजूर होते हैं, ये इस तरह का कोई है चक्कर? हाँ है जी, अगर वो बदपरहेज़ी करेगा, बदफेली करेगा, ठीक है, जो एग्रीमेंट होगा उससे हटेगा, लेकिन वो आप समझ कि ये चीज़ें खवास खवास के नाज़रीन अवाम की मैं तरफ डर गया, नहीं बस अगला सवाल मैंने नहीं करना। अवाम बस की बस तरफ बस नहीं बस आती। बस बस माशाल्लाह नाज़रीन, देखा ये ज़रूरी है ये आप लोगों के लिए कि आप कोई आपको कहता है मैंने चहकाफ किया हुआ है, मैंने फलां का वजीफ़ा किया है, वो कभी भी मुरीदी से कोई चक्कर नहीं है, आप उसके पास बैठ बिल्कुल ना हो, वो एक आमिल है। आमिलीन से अपने आप को बचा के रखिए, कामिलीन की तरफ जाएँ, उनकी दुआ भी जो है वो अल्लाह के हुजूर बहुत काम करती है, अल्लाह ताला उनकी सुनता है, वो अल्लाह के दोस्त होते हैं, वो अल्लाह के वली होते हैं, वो कभी भी आपको ये नहीं कहते कि मेरे हाथ चूमे, मेरे पाँव चूमे, आप उनको देख कर आपको अल्लाह याद आ जाता है। लाजिम चलते हैं इमरान भाई की तरफ। इमरान भाई, जैसे आपने कहा कि नात ख्वानी जो है वो एक सुर का नाम है, कायनात भी जो है वो सुर में है। हमारे लोगों का जो जहन बना हुआ है कि भाई नात ख्वान बस वो पेहर जो नात है वो पड़ेगा। आजकल आप सोशल मीडिया पे अक्सर देख रहे हैं, पहले तो दफ भी नहीं था, अब दफ जो है वो शुरू हो गया, और फिर दफ के साथ साथ अब एक वो अरबी ढोल जो है वो भी आप लाहौर में देखें, क्योंकि एक चीज़ निकलती है लाहौर से निकलती है, और ये लाहौर और पेशावर ये दस से ज़्यादा, आप तो माशाल्लाह सियालकोट भी जाते हैं, गुलाम हसन साहब भी जाया करते थे, अख्तर शकरगरिया साहब और ये वो लोग हैं, अब मंजूर कुनैन साहब आपके वालिद साहब, ये पैनल पूरा सियालकोट में छाया हुआ था। जी जी। सियालकोट के लोग बिल्कुल दफ को नहीं मानते, ऐसी वैसी नात को नहीं मानते। आप इस तरह फैसलाबाद चले जाएं, वहाँ पे देखें रूफ रूफी वहाँ से हैं, रेहान रूफी वहाँ से हैं, लेकिन वहाँ दफ का कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं है, लोग इतना दफ को पसंद। सिर्फ लाहौर और पेशावर, मैंने पहले भी एक बात की थी, अब मैंने एक लाहौर के चंद नातवानों को देखा है जो कि अब नए नए स्क्रीन का है, उन्होंने वो अरबी ढोल भी जो पाँव में पकड़ के वो करते हैं, तो वो भी हो गया। या अक्सर जो नातवान बड़े बड़े पाए के नातवान वो पेटी रख के और तबला रख के उसके ऊपर रियाज करते हैं, तो आया नातवानी के लिए ये वाला रियाज ज़रूरी है या नहीं, या इससे हट के भी कोई नातवान बन सकता है? नहीं, नात खान जो है ना वो तो देखें जी, सबसे बड़ी बात है कि एक तो अल्लाह ताला की तरफ से गॉड गिफ्टेड है ये ठीक है, वो अल्लाह ताला जिसको चाहेगा वो उस तरफ लेके आएगा। आगे आ जाती हैं टेक्निकल्स इसके कि आप मेहनत कैसे कर रहे हैं, इसको अपना आवाज़ अच्छा कैसे कर रहे हैं, उसको कैसी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। बाकी जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि फी ज़माना जो ट्रेंड चल रहा है, अच्छा आप कई इत्तेफाक ऐसे हुआ होगा, लेकिन इस वक्त दफ पे जो है ना बहुत ज़्यादा नात खानी हो रही है पाकिस्तान के हर शहर में, ठीक है, समेत फैसलाबाद समेत सियालकोट के भी, ठीक है, वो एक ट्रेंड चल पड़ा है, ठीक है ना। हाँ, लोगों की जो है ना वो सुनने की चॉइसेस जो है ना वो चेंज हो गई, ठीक है। इसमें कसूर जो है ना वो पढ़ने वालों का भी है और सुनने वालों का। ज़्यादा कसूर किसका? ज़्यादा कसूर मैं समझूंगा कि सुनने वालों का है। इसी तरह क्यों? उसकी वजह ये है कि अगर आप उस चीज़ को हौसला अफजाई नहीं करेंगे ना तो वो चीज़ जो है ना ख़त्म हो जाती है। पढ़ने वाला जो है ना वो कहता है कि यार वो मतलब इसको मुझे सही करना चाहिए, ठीक है। मैं इसकी दफ की ये नहीं कह रहा कि नहीं होनी चाहिए या होनी चाहिए, जो ये एक अलग बहस है, ठीक है ना, क्योंकि उलमा इकराम का और बड़े बड़े जय्यद उलमा का इस पर मौक़िफ़ है, तो मैं ख़ुद भी पढ़ता हूँ, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये कि फ़ी ज़माना जो है ना इस वक्त एक रविश चल पड़ी है, ठीक है, तो वो उस तरफ जो है ना वो जा रहा है। बाकी ये है कि आप देख लें इस वक्त हमारे जो अच्छे पढ़ने वाले लोग हैं, जिस तरह खालिद साहब थे, उनके मुतालिक कहा जाता था यार बहुत ऑथेंटिक मतलब वो पढ़ने वाले हैं, ज़बीब शाह जी हैं, वो है। तो अब इनकी पढ़ाई में भी वो वाला रंग नहीं है, ठीक है ना, जो कुनैन साहब पढ़ते थे, जो और कोई पढ़ते थे उलमा जो मतलब बड़े नात जो पढ़ते, ठीक है। क्यों कि सुनने वालों का मेयार चेंज हो गया, ठीक है। अब ये भी थोड़ा सा अवामी पढ़े हैं, हम अपनी जुबान में कहेंगे कि अवामी पढ़े हैं, ठीक है, अवामी रंग पढ़े, लेकिन अंदर से वो पूरे नात खान। हाँ, बात ये है, ठीक है। अगर उनको किसी शायरों को मजमे में बिठा दिया जाए ना शोरा में, जो कि बहुत बारीक सुनने वाले लोग हुआ करते हैं, या तो वो
वहाँ पर जो रंग पढ़ेंगे ना वो उनके हिसाब से पढ़ेंगे, और ये वही पढ़ सकता है जिसको आता हो। आता हो, जो उस्तादों की सोबत में बैठे, हाँ, जो उस्ताद और जिसको वाला हो, आता ना हो ना हाँ वो जी, कुछ नहीं कर सकता। वो कुछ नहीं कर सकते। हाँ, और रियाज जो है ना वो अब कह रहे हैं कि जिस तरह रियाज की अपनी एक वो है कि आप किसी तरीके से भी जिस तरह समझते हैं कि यार ये, अब देखें अगर हारमोनियम पे कोई करता है तो हारमोनियम हमारे समा में जायज़ है, हाँ, समा में जायज़ है, ठीक है ना, हारमोनियम तबला भी जायज़, तबला भी जायज़ है। तो अगर इस मीडियम को यूज करके अपने आप को कोई निखार रहा है तो इसमें निखारने के लिए डजंट मैटर, बस में नहीं। हाँ। इमरान भाई माशाल्लाह, बातें तो और भी बहुत सारे सवालात हैं पिछले कि आज भी इंशाल्लाह होंगे। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी सुनाएंगे। और मैं एक बात और भी कहना नाज़रीन को कहना चाहूँगा, मेरे उस्ताद मुहतरम अरबाब ज़फ़रुल्लाह साहब और गुलाम हसन साहब जो कि इमरान भाई के वालिद साहब हैं, उनका बड़ा अच्छा एक कपल और एक पैनल था, वो उस पे पढ़ते थे। मुझे वो कलाम अभी भी याद है, PTV पे इन्होंने रिकॉर्ड करवाया था कि मदीने दिलो रूह जान लेके जाऊं, मोहब्बत का सारा जहां लेके जाऊं, और भुला दूं जो काज़िब है रूदाद मेरी, जो हक है वही दास्तां लेके जाऊं। वो क्या कलाम था, क्या कलाम था। तो अब देखते हैं कि इमरान भाई हमें कौन सा कलाम। ये शहजाद भाई मुजफ्फर वासी साहब का कलाम है, जी, तो चूंकि पीर साहब भी बैठे हैं बिस्मिल्लाह। इल्मी ज़ौक़ के हवाले से जरूर जरूर। नबी के रास्ते की खाक लूंगा, वाह 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 वाह। नबी के रास्ते की खाक लूंगा, मैं सबसे कीमती पोशाक लूंगा, मैं सबसे कीमती पोशाक लूंगा, महल मीनार क्या करने हैं मुझको, महल मीनार क्या करने हैं मुझको, मदीने के खसो खाशाक लूंगा, मदीने के खसो खाशाक लूंगा। सारा कलाम बहुत खूबसूरत है, लेकिन देखें हुजूर आएंगे जब मेरी लहद में, हुजूर आएंगे जब मेरी लहद में, ज़मीं से कीमत अफलाक लूंगा, ज़मीं से कीमत अफलाक लूंगा, मिली जागीर गर जन्नत में कोई, तो दहलीज़े शाहे लौलाक लूंगा, तो दहलीज़े शाहे लौलाक लूंगा, मेरी ख्वाहिश अगर पूछी उन्होंने, मेरी ख्वाहिश अगर पूछी उन्होंने, मैं इस्तेहकाम अर्ज़ पाक लूंगा, मैं इस्तेहकाम अर्ज़ पाक लूंगा। और वारसी साहब मक्ते में क्या फरमा रहे हैं, मैं उनसे आखिरी दम तक मुज़फ़्फ़र, मैं उनसे आखिरी दम तक मुज़फ़्फ़र, बसीरत आगही इदराक लूंगा,
मैं सबसे कीमती पोशाक लूंगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं सबसे कीमती पोशाक लूंगा। मुजफ्फर वारसी, क्या क्या कहने अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत अता फरमाए। क्या ये नात है, ये नात है कि एक एक जो है ना लफ्ज़ ऐसा परोया है उन्होंने फरोया बिल्कुल कि सुनने वाला अगर कम पढ़ा लिखा भी है ना तब भी अंदर जा रही है उसके अंदर जा रही है। और देखिए और ऐसे कलाम हमें भी पढ़ने का मजा आता है इमरान भाई कि जो अगले तक पहुंच जाए। तो फिर मैंने इसलिए अर्ज किए ना कि ऑडियंस का भी कसूर है। अब अगर यही कलाम मैं ऑडियंस में पढ़ूंगा ना तो वो कहेंगे ओ यार अजर को पढ़े ही नहीं गया तो महफिल सुला दी थी। नाज़रीन पीर साहब की तरफ चलते हैं। हजरत ये बताएं कि आजकल एक आम बंदा है, ठीक है, उसके पास पैसा है, वो हर महीने प्रोग्राम करता है, हफ्तावारी प्रोग्राम करता है, उसके बाद वो दुआएं करता है। कुछ लोग आते हैं, उनकी दुआएं अल्लाह सुन लेता है, सुनने वाली वो ज़ात है, कबूल करने वाली वो ज़ात है। कुछ अरसे के बाद वो पीरी का दावा कर लेता है या दम करता है, या वो चीनी पे दम करता है, पानी पे दम करता है, अल्लाह खाता है, अल्लाह उनको शिफा। देखिए अब शिफा पता नहीं कि अल्लाह ताला ने किस में रखी है और किसके मुंह में रखी है, किसके हाथ में रखी है, किसकी कहाँ रखी हुई है, उसको मिल जाती है। एक के पीछे दो, दो के पीछे तीन, होते होते 2-3 साल में मामला जो इख्तियार कर लेता है। बाज़ जगहों पे आप देखें कि पीर साहब हैं, कोई पीर बने हुए, उनकी औलाद है, तो वो पीर साहब बहुत बुजुर्ग हस्ती थी, बहुत कैफियत थी, अल्लाह के बहुत ज़्यादा बरगुज़ीदा बंदे थे वो। आगे औलाद में वो चीज़, सैयद तो देखिए उस तक तो कोई नहीं पहुंच सकता ना, वो तो बस वो तो घराना ही और है ना। तो आम में जो ऐसे बन जाते हैं। तो आया ये जो कशफ होता है, ये इल्हाम या कशफ, ये जो राब्ते, ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है। ये तो बाप बेटे को मुंतकिल नहीं कर सकता। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? मतलब ये शहजाद साहब प्यार चाहती है कि मैं इन बारीकियों को खोलूंगा, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, ताकि उस पे कॉन्फिडेंस सब क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, आने बस जाएगा। बिल्कुल और लाइट वो ही मैं सा, हाँ जी, बता देता हाँ हूँ जी, मुख्तसर के जी हाँ जी जी। देखिए, जब आप हकीकत की तलाश में हैं, मतलब असल की तलाश में हैं, ठीक है, ठीक है, तो आप किसी नकल को पकड़ लें तो नकल भी आपको असल तक पहुंचा देगी। मिसाल है, आपके पास घर के कागज नहीं है, आपके पास फोटो स्टेट पड़ी हुई है, तो वो फोटो स्टेट भी तो असल से हुई है ना। ठीक है, एक तो ये बात सही है। ठीक है। आप आस्थानों पे जाएं, आप ये देखें कि वहाँ गैर शरई काम तो नहीं हो रहे, सही। गुनाह कबीरा ये कसौटी है। कसौटी है। नाज़रीन पीर साहब से हमारी बड़ी मीठी मीठी गुफ्तगू, बड़ी प्यारी प्यारी गुफ्तगू। हमारी बातों का ये मकसद ये नहीं है कि हम किसी बुजुर्ग को डिवैल्यू कर रहे हैं या किसी को ऊंचा कर रहे हैं। दरअसल हम असल और नकल में तमीज़ दिखा रहे हैं। हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे नौजवान साथी हैं, जिन्होंने कभी किसी बड़ी की सोबत इख्तियार नहीं की, उन्होंने कभी, क्योंकि आजकल जो दौर है वो दलाइल मांगता है, ये दौर जो है वो दलाइल मांगता है, वो दलीलें मांगता है, और ये वो पुरफितन दौर है। एक दिन पहले हमने 2-3 दिन पहले ये जो एक प्रोग्राम हमने किया था, उसमें कारी नसीरुद्दीन कादरी साहब जो है वो हमारे पास आए थे, तो उन्होंने भी बताया था कि ये पुरफितन दौर है। उसके अलावा मैडम रुबीना जब आई थी मिनाजुल कुरान वाली, तो उन्होंने भी हमें ये बात कही थी कि ये पुरफितन दौर है। इस दौर में आपके ऊपर हर किस्म के सवालात होंगे। मैंने इमरान भाई से भी पूछा, इमरान भाई ने मुझे भी कहा कि इसका जवाब देना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। हज़रत साहब, जैसे कि मैंने ये बात कही कि आप माशाल्लाह आस्ताना, आपका भाई अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, बहुत बड़ी शख्सियत थे। उनके मुरीदैन इस टाइम पे बहुत बड़े बड़े मकामात पे वो फाइज हैं। उनके मुरीदैन आप देख लें तो मुरीदीन जो है उनकी जो मुरीदीन है वो देख लें कि दुनिया के किस किस कोने में जा रहे हैं, आगे वो खिलाफतें भी दे रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। माशाल्लाह कितना प्यारा सिलसिला चल रहा है। हमने कभी आपने ये चीज़ नहीं देखी कि भाई इस तरह या इस तरह, ये जो ऐसी आप मोकलात की बात की या जिन्नात की आपने बात की, तो वो आप ये जो मोकल की बात करता है जो बंदा, या जो जिन्नात की बात करता है, जो तावीज़ गंडे की बात करता है, जो रिश्ते करवाने की बात करता है, जो रिश्ते तोड़ने की बात करता है, तो हम भी आवाम को ये दिखाना चाह रहे हैं कि वो असल में पीर नहीं है, वो जो है वो आमिल है। पीर जो होगा वो कामिल होगा। जैसे अब आपके पास कोई आता है, आप दुआ फरमाते हैं अल्लाह की हुजूर,
بیعت کر لی, بیعت کر لیتے ہیں آپ, ذکر دیتے بیعت ہیں. میں کیا دیتے ہیں آپ, اس میں وظائف دیتے ہیں. جیسے آپ اپنے بچوں کو بھی آپ نے بیعت کیا, میں نے جب بھی آپ کی اولاد کو دیکھا ہے, ان کے ہاتھ میں میں نے تسبیح دیکھی ہے, ان کو میں نے باوضو دیکھا ہے, ان کو میں نے باشرہ دیکھا ہے, شریعت پہ پورا. ایک اور ہم نے سوال کیا تھا عمران بھائی کہ ایک غوث اعظم کے پاس یا کوئی تھے بزرگ, ان کے پاس ان کا مرید آیا, تو وہ اس لیے آیا کہ میں کرامت کو کہتے ہیں, جنہیں اتنے سال آپ کے پاس رہا, میں نے آپ کے پاس کوئی کرامت نہیں دیکھی. اس نے کہا اس سے بڑی کرامت ہے, میں ان کو شریعت کے خلاف کام کیا کہتا ہے نہیں, تو کہتے ہیں اس سے بڑی کرامت اور کیا دیکھتے ہیں. اور پھر یہ بھی کہا گیا, روایات میں یہ بھی موجود ہے, اگر کوئی ہوا میں اڑتا ہے اور شریعت کے وہ خلاف ہے تو ایک جادوگر ہو سکتا ہے, عامل ہو سکتا ہے, لیکن وہ پیر نہیں ہو سکتا. جی تو آپ کیا بات ہو رہی تھی ہماری سوال سے؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ نقل کو پکڑیں گے تو اثر تک پہنچ جائے. مثلاً آپ کے گھر کے کاغذ ہیں کہیں گم ہو گئے ہیں, آپ کے پاس فوٹو اسٹیٹ پڑی ہوئی ہے, تو وہ فوٹو اسٹیٹ بھی تو اصل سے نکلی ہے, اصل سے نکلی. ایسی بات ہے. دوسری بات ہے, ایک اور عرض کرتا ہوں حضرت آپ سے, کہ جب کوئی بچہ دنیا میں آتا ہے, ٹھیک ہے نا, جو بھی بچہ دنیا میں آئے گا اس کی شکل صورت والدین کے اوپر ہی جائے گی, خاندان پہ جائے گی, یا ماموں پہ جائے گی, یا چاچو پہ جائے گی. ٹھیک ہے, صحیح بات ہے. ٹھیک ہے. اس طرح اس کی جو بایولوجی ہے وہ بھی والدین کے اوپر, وہ چینج نہیں ہوگی. ٹھیک ہے سر. اس طرح جو اس کے اندر روحانیت ہے نا, وہ بھی اس کو عطا ہوگی. عطا ہوگی, وہ عطائی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس کے اندر جو نور ہوگا نا, اگر اس کے والدین یا بزرگ متقی تھے, پرہیزگار تھے, ان کے پاس گاڈ گفٹڈ تھا, بہت زیادہ تھا, وہ بچوں میں ٹرانسفر ہوتا ہے. بچے نے صرف اس کو پالش کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو پالش کس طرح کرے گا؟ کسی شیخ طریقت کے پاس جائے گا اور اس کی صحبت لے گا. دیکھیں, قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی, وہ فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کو مارا. ایک شخص بڑا صاحب علم ہے, وہ نفس کو مارتی نہیں, مادے کے پیچھے پھرتا ہے, میٹیریلزم کا شکار ہے, 2 جمع 2 کے چکر میں پڑا ہوا ہے. تو وہ اپنی فلاح نہیں کر سکتا تو دوسرے کی کیا کرے گا؟ ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ساتھ شرط لگا دی, وذکر اسم ربہ فصلی, اللہ کا ذکر کرو. ذکر سے کوئی لمحہ تمہارا خالی نہ جائے. فصلی, وہ ساتھ نماز پڑھو. تو نماز کی انتہا کیا ہے, کبھی سوچا ہے آپ نے؟ وہ تو میں ویسے بھی کھڑا ہو کر الحمدللہ رب العالمین پڑھ سکتا ہوں قیام کی حالت میں. انتہا اس کا سجدہ ہے. سجدہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بات کی ہے کہ جو بھی اللہ سے منوانا ہے وہ سجدے میں دعائیں کیا. سبحان. سجدے میں گر گرا کے مانگا. وذکر اسم ربہ فصلی, تو یہ شرط لگا دی صاحب. جب اگر آپ نے اپنے نفس کی اصلاح کرنی ہے نا, تو خلوت میں اپنا مصلی آباد کریں. خلوت میں, جلوت میں نہیں. جلوت میں تو دنیا نمازیں بھی پڑھ رہی ہے, طواف بھی کر رہی ہے. اللہ پاک آپ سے یہ توقع رکھتا ہے, امید رکھتا ہے, گمان کرتا ہے کہ یہ مجھے اپنی خلوت میں یاد رکھے, اپنا ساتھی بنائے. جب آپ خلوت میں ہوتے ہیں تو آپ کی اپنی سوچیں ہوتی ہیں, اپنا ادراک ہوتا ہے, اپنی فیملی ہوتی ہے, بچے ہوتے ہیں, تنہائی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں تنہائی میں میں تمہارا ساتھی, مجھے اپنا ساتھی بناؤ. تصوف کا میسج یہی ہے. اگر آپ اس کے معیار کے اوپر اترتے ہیں, آپ کو آگاہی حاصل ہو جاتی ہے, آپ اس کے نزدیک سے نزدیک تر ہو جاتے ہیں. دیکھیں حدیث قدسی میں نا کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. جس مجلس میں, جس محفل میں تم یاد کرتے ہو, میں اس سے بہتر محفل میں یاد کروں. وہ کون ہے؟ مقربین ہیں, فرشتے بھی ہیں, اولیاء اللہ بھی ہیں, پیغمبر بھی ہیں, ان میں یاد کروں. پھر بولا تم میری طرف چل کر آؤ, میں تمہاری طرف چل کے آؤں. تم ایک انگشت آؤ, میں ایک قدم آؤں گا, تم ایک قدم آؤ, میں چل کے آؤں گا, تم چل کے آؤ, میں لپک کے آؤں گا. اس کا یہ مطلب ہوا کہ اس کا اور آپ کا فاصلہ کم سے کم تر ہو گیا. آپ اس کے قریب سے قریب تر ہو گئے. تو جب آپ اس کے قریب سے قریب تر ہو جاتے ہیں تو پھر وہی بات ہے, جدھر دیکھتا ہوں ادھر, جدھر دیکھوں تو ادھر. ہمارے جو نوجوان ساتھی ہیں, اگر وہ چاہتے ہیں کہ اپنے نفس امارہ کو ماریں اور تصوف کی طرف وہ آئیں,
تو آپ ان کو کیا نصیحت کریں گے؟ دیکھیں جی، ایک تو انہوں نے اپنے لیے رہنما چوز کرنا ہے. لیس للانسان الا ما سعی. انسان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کی کوشش کے. کوشش آپ نے کرنی ہے، رزلٹ اس نے دینا ہے. پیپر آپ نے حل کرنا ہے، نمبر آپ کو ٹیچر دے. آپ کا کام نہیں ہے کہ پیپر حل کر کے آپ بیٹھ جائیں میرے اتنے نمبر آئیں گے. ٹھیک ہے، کوشش آپ نے کرنی ہے، بندے کو چوز کرنا ہے، اپنے رہنما کی تلاش میں نکل رہے ہیں. جب وہ آپ کو مل جائے آپ نے اس کی صحبت اختیار کرنی ہے. اور صحبت کا پھر وہی میں کہتا ہوں پہلا اصول یہی ہے کہ دفلہ من تزکا، وہ فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کو مارا. اگر آپ کا شیخ جو ہے وہ آپ سے راضی ہے ٹھیک، اور والدین آپ سے ناراض ہیں، آپ اپنے جو بچے والدین ہیں، متقدم میں تھی، والدین پہلے، مطلب میں نے والدین پہلے. اکثر و بیشتر دیکھا ہے ہاں وہ ٹھیک ہے. کہ آج کل جو حالات چل رہے ہیں تو والدین کی نافرمانی بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور وہ جو ہے تو پھر وہ اپنے شیخ سے وظائف بھی لے رہا ہے، وہ پڑھ بھی رہا ہے. حالانکہ شیخ کو پتہ ہے، توجہ ہوتی ہے. دیکھیں اپنے والدین پہ ہر شیخ کی نظر ہوتی ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. مجھ سے ایک کوشچن ہوا تھا، اس وقت تمام سی ایس پیز بیٹھے تھے کہ بھائی حقوق اللہ بہتر ہے کہ حقوق العباد، کس کا حد زیادہ ہے. تو وہ مجھ سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے میرا میں بولوں گا حقوق العباد، عام فہم. تو میں نے بولا نہیں بھائی حقوق العباد کچھ بھی نہیں ہے، حقوق اللہ پہلے ہے. بڑے حیران ہوئے. میں نے بولا بچے مجھے ایک چیز ذرا سمجھا. ایک بچہ ہے وہ پورے محلے کے کام کرتے ہیں. ایک پڑوسن اس کے کہتی ہے مجھے دہی لا دو، دوسری کہتی ہے مجھے دال لا دو. ٹھیک ہے جی، پورے محلے کے کام کرتا ہے. لیکن ماں باپ کا نافرمان ہے تو وہ کیا حلالی ہے کہ نہیں؟ تو جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کی فکر نہیں ہے. جب اس کو جانو گے، اس کو پہچانو گے تو وہی تو کہتا ہے کہ انہیں بھی پہچانو، ان کی بھی. ماشاءاللہ تو اس کو بھول کر ان کے پیچھے جا رہے ہیں. تو جان نہ چھوڑاؤ، اس کو سر بسجود ہو جاؤ، اس کو اسٹڈی کرو کہ وہ تم سے کیا چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے. پھر اس کے بعد ناظرین آپ نے دیکھا حضرت صاحب نے ماشاءاللہ 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 ہماری کھٹی میٹھی باتیں اور ماشاءاللہ بڑی پیاری باتیں. اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم کسی کی دل آزاری کریں، کسی کو ڈیویلیو کریں یا کسی کو اپ کریں یا ڈاؤن کریں. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی. یہ آپ لوگوں کے ذہنوں کی سوالات ہوتے ہیں جو کہ دکھاؤ نیوز ڈیجیٹل کا وسیلہ رہا ہے. وہ ایسے سوالات کو سامنے لے کر آتا ہے کہ جو سوالات آپ عام روٹین میں کسی سے نہیں کر سکتے. آپ کے ذہن میں اور دل میں وہ گشت کرتے رہتے ہیں، وہ پھرتے رہتے ہیں کہ یہ کس سے پوچھے، کیسے پوچھے، کوئی ناراض نہ ہو جائے، کوئی ہمیں جو ہے تو سنا نہ دے یا یہ وہ. تو ہم وہ سوال آپ کے ذہنوں کو پڑھتے ہیں. دکھاؤ نیوز ڈیجیٹل آپ کے ذہنوں کو پڑھ رہا ہے اور وہاں سے وہ سوال نکال رہا ہے اور وہ آگے جو ہے پیش کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان آستانوں کو سدا سلامت رکھے. ان آستانوں کی وجہ سے ہمارے ملک میں امن کی فضا قائم ہے. ہمارا مذہب، ہمارا اسلام انہی آستانوں کی وجہ سے ہم تک پہنچا ہے. انہوں نے ہماری رہنمائی کی، انہوں نے ہمیں یہ سبق دیا. ادب بھی ہمیں یہیں سے ملا، علم بھی ہمیں یہیں سے ملا. اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں یہیں سے ملا، اور وہاں سے ہمیں پھر اللہ بھی جو ہے انہی لوگوں نے ہمیں اللہ کی جو ضرب ہے وہ بھی ہمیں انہی لوگوں نے جو لگائی ہے. ان آستانوں سے ہمیں یہ سب کچھ ملا ہے. نفی اسباب کا پانی ملیا، ہر رگے ہر جائی ہو یہ جو ہے. اور جیوے مرشد کامل باہو جے بوٹی لائی ہو. اور سن فریاد پیراں دیا پیراں میری عرض سنی کن دھر کے ہو. بیڑا ریا میرا وچ کپراں دے جتے مچ نہ بیندے ڈر کے ہو. جیوے مرشد کامل باہو، جیوے مرشد کامل باہو جے بوٹی لائی ہو. اللہ کرے کہ وہ مرشد ہمیں مل جائے، حقیقت میں ہمیں وہ مرشد مل جائے اور ہم ان کے بتائے ہوئے رستوں پہ چل کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر تک پہنچ جائے اور وہاں سے اللہ تعالیٰ ہمیں مل جائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. حضرت صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کے آستانے سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ آپ جیسے بزرگوں کا سایہ ہمارے سر پہ دیر قائم رکھے، جو کہ پیار اور محبت والا رشتہ ہمیں دیتے ہیں، جو اپنے بچوں کی طرح ہمیں ٹریٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سدا سلامت رکھے. آپ کا بہت مشکور ہوں. دکھاؤ نیوز ڈیجیٹل کی ٹیم کی طرف سے بھی، اپنی جانب سے بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کا بھی شکریہ. اور امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ بھی آپ آئیں گے. عمران بھائی
मरतबा फिर आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। नाज़रीन, इमरान भाई से आप लोग नात सुनेंगे, इसी के साथ अपने भाई बेटे शहजाद मजीद को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कहीं बड़े के खुदा देता है, उसकी सोचों से कहीं बढ़ के खुदा देता है, जो भी दिल से दरे ज़हरा पे सदा देता है, जो भी दिल से दरे ज़हरा पे सदा देता है। बेशक शेर देखिएगा इरशाद। कि जिनकी ताकीर बनाने का ख्याल आए उसे, जिनकी ताकीर बनाने का ख्याल आए उसे, अरे उसको नौकर दरे पंजतन का बना देता है, उसको नौकर दरे पंजतन का बना देता है, जो भी दिल से दिल जो घबराए करो याद बीमारे करबल, माशाअल्लाह। दिल जो घबराए करो याद बीमारे करबल, अरे सदका हसनैन का वो सबको शिफा देता है, सदका हसनैन का बाबा शिफा देता है। और शेर आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ इरशाद इरशाद। कि जिए हसनैन की जोड़ी वाह 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 वाह। हजारों साल जिए, जिए हसनैन की जोड़ी हजारों साल जिए, कि जिनका सदका वो मदीने में बुला लेता है, जिनका सदका वो मदीने में बुला लेता है, अरे जिसको सदका